أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور یہ آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک جب شروع ہوا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی 1 مہینے کا مکمل عرصہ باقی ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ پہلا عشرہ، پھر رفتہ رفتہ دوسرا عشرہ اور آج تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے اور کم ہو رہی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، جب جوان ہوتا ہے تو بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، اور جب جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تب انسان افسوس کرتا ہے اپنی جوانی پہ اور یاد کرتا ہے اپنے بچپنے کو، کہ سوچتا ہے کہ بچپنا ہی اچھا تھا، نہ کمانے کا جھنجٹ، نہ کھانے کا جھنجٹ، نہ دنیاوی کوئی سوچ اور فکر تھی، بلکہ مکمل ایک آزادانہ زندگی حاصل تھی۔ تو یہ دنیا ہے، اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ اصل چیز ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو قیمتی بنانا اور زندگی کے ایک ایک پل کو کام میں لانا۔ جو لوگ کام میں اپنی زندگی کو لاتے ہیں ان کا بھی وقت گزرتا ہے، اور جو لوگ اپنی زندگی کو بیکار کی چیزوں میں اور بیکار کی باتوں میں ضائع کرتے ہیں ان کا بھی وقت گزرتا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے برابر کا وقت گزرتا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے گھڑی کی سوئی برابر چلتی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایک کی زندگی کامیاب ہو رہی ہے اور دوسرے کی زندگی ناکام ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزرا، اسی رمضان المبارک میں اللہ کے بہت سے توفیق اور نیک بندوں نے رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو کام میں لایا ہوگا، اور ان کی یہ کوشش نہیں ہوگی کہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ بلکہ رمضان المبارک کا کوئی سیکنڈ ضائع نہ ہوگا۔ اور بہت سے بلکہ اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان المبارک کے بوجھ سا معلوم ہوا ہوگا۔ وقت تو دونوں کے لیے برابر گزرا، دونوں کے لیے سورج نکلا، دونوں کے لیے چاند نکلا، اور دونوں کے لیے دن آئے اور راتیں گئی، لیکن ایک نے رمضان المبارک کی ساعات سے اور ان کی گھڑیوں سے اپنی زندگی کو منور کیا، اپنے قلوب کو مصفا کیا، مجلہ کیا، اپنی باطنی گندگی کو دور کرنے کی کوششیں کی،
اور دوسرا جو کا توہیا۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کو روحانی ترقی کا موسم ہے، کہ رمضان المبارک میں انسان کی روحانی ترقی ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک کام یہ آسان کر دیا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا۔ اب یہ جو 11 مہینے ہمارے گناہوں کے اثرات والی زندگی ہے، اب اس کو لیول پہ لانا اور کنٹرول پہ لانا یہ ہمارے اختیار میں چھوڑ دیا۔ جس طریقے سے ہم موبائل کو چارج کرتے ہیں، موبائل کی بیٹری جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کو چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب موبائل کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے تو وہ ایک بریک ختم نہیں ہوتی، بلکہ موبائل کے استعمال کے اعتبار سے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا بیٹری کا حصہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن موبائل چلتا ہے کافی دیر تک، اس بیٹری کے اثرات موبائل کے اوپر رہتے ہیں 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ، کسی میں 3 دن۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہماری زندگی جو 11 مہینوں تک گناہوں میں آلودہ ہے، اس کے اثرات رمضان المبارک میں بھی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا ہے تو ہمارا دل گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ یہ تو 11 مہینے ہمارے گناہوں کے ماحول میں گزرے ہیں۔ اب 11 مہینے تک شیطان نے جو اپنا کام کیا ہے اور ہمیں چارج کیا ہے، اس کے اثرات بھی رمضان المبارک میں واقع رہیں گے۔ اب اس کے اثرات کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، رمضان المبارک کی تراویح ہے، روزہ کو صحیح طور پر رکھنا ہے۔ یہ سب گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے طریقے ہیں۔ اب جس نے رمضان المبارک میں ان تمام چیزوں کی پابندیاں کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ گناہ کے جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے اور نئی چیزیں اس کی زندگی میں آئی، قدرت بالکل صاف ہو گئے۔ اب رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، اب اس کو باقی رکھنا اس کی ذمہ داری بنتی۔ باقی رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان المبارک میں جو تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہے، پورے سال کوشش کرے کہ تکبیر اولیٰ بہت نہ ہو۔ مہینے کے 3 دن روزے رکھنے کا معمول بنائے، جس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 یہ رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینے، ہر مہینے 3 دن روزے رکھنے چاہیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو پورے مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا کرے گا، اور جسمانی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مہلک بیماریاں اور لا علاج بیماریوں سے یہ چیزیں محفوظ رکھی۔ حکما اطباء جو ڈاکٹر ہیں، جو حکیم ہیں، حکمت کرتے ہیں، ان کا ماننا ایسا ہے کہ 30 دن میں 1 دن میدے کو خالی رکھنا چاہیے، اور شریعت نے بتایا کہ یہ جو چاند کی تاریخ ہے 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں روزہ رکھو، مہینے کی کیا زندگی کی ہزار بیماریوں سے محفوظ رہو۔ دونوں کام ہو گیا، 3 دن روزہ رکھا، 30 دن کا ثواب ملا، اور بیماریاں جو ہمارے بدن سے دور ہوئی، جس کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ، علاوہ پریشانی، اس سے بھی نجات حاصل ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ سال بھر روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ پھر شعبان کا روزہ ہے، محرم الحرام کا روزہ ہے۔ شریعت کے اندر آزادی نہیں ہے کہ اب رمضان المبارک ختم ہو گیا، اب
عید کی نماز پڑھتے ہی ٹوپی جیب میں، کرتا پائجامہ الماری میں، اور مسجد سے بالکل دور جمعہ کو صرف آئے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے اور مسلمانوں کا یہ شعار بھی نہیں. رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے اور آج کی رات جو آنے والی ہے خاص طور پر اگر چاند ہو گیا تو انشاءاللہ آج کی رات عید الفطر کی شب کہلائے گی. عید الفطر کی رات، اس رات کی بھی بہت فضیلت ہے. اور رمضان ختم ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد کر دیے جاتے ہیں. تو ہمارا پورا وقت بازار کے اندر گزرتا ہے، شاپنگ کے نام پہ، گھومنے کے نام پہ، کھانے کے نام پہ اور چاند رات کے نام پہ. یہ شیطان نے ہمیں سکھلایا ہے کہ تم ایک مہینے تک مسجد کے ماحول میں رہے، نیک ماحول میں رہے. اب اس پورے مہینے کے اثرات کو صرف چند گھنٹوں میں جا کر کے ختم کرو. بازار کی بے پردگیاں، بازار کی جھوٹ اور بازار میں جو طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس رات کے متعلق آتا ہے کہ پورے سال میں 3 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی بطور خاص دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہم لوگ اس کی تاک میں رہتے ہیں اور تلاش میں رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ہم کس وقت دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو. آج کی رات ہے وہ انشاءاللہ. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سال میں چند راتیں ایسی ہے جس رات میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے. ان میں سے لیلۃ الترویہ جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آتا ہے، ذی الحجہ کا چاند، اس میں 2 راتیں، ایک ذی الحجہ سے لے کر کے 8 ذی الحجہ تک، اس کو لیلۃ الترویہ کہا جاتا ہے ان 8 راتوں کو. دوسرے 9ویں ذی الحجہ کی رات اور تیسرے عید الاضحیٰ کی رات اور چوتھے یہ عید الفطر کی رات. اس رات کو شریعت میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. جائزہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں انعام کے. تو لیلۃ الجائزہ کے معنی ہوا کہ انعام کی رات. بزرگوں کا قول ہے کہ یہ جو رات ہے یہ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرے گا، حدیث کے الفاظ ہے من احیی اللیل، کہ جو شخص اس رات کو زندہ کرے گا، مطلب اس رات میں عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس رات کو عبادت میں گزارے گا، اس کا دل کل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا. ایک فضیلت تو یہ ارشاد فرمایا. اور دوسری روایت کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 5 راتوں میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو شخص کس رات میں دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. تیسری ایک اور بڑی بات کہ اس رات کے متعلق آتا ہے کہ جبرائیل امین فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور
شب قدر کے متعلق بھی آتا ہے اور اس لیلۃ الجائزہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کے کئی ہزار بازو ہیں اور فرشتے کی اتنی طاقت ہے جبرائیل امین ہو یا کوئی اور فرشتہ کہ اگر پوری دنیا کو ایک لقمہ بنانا چاہے، پوری دنیا کو، جتنی بڑی آبادی ہے دنیا میں، پوری دنیا کو ایک لقمہ بنا کر کے اگر وہ پھینکنا چاہے اور ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو جبرائیل امین اس رات میں زمین پر اترتے ہیں اور اترنے کے بعد اپنے ایک یا دو بازو کو صرف کھولتے ہیں اور اس سے پوری دنیا کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے دوسری جگہ جانے میں گاڑیوں کا سہارا، ہوائی جہاز کا سہارا، ٹرین کا سہارا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اختیار دیا ہے اور یہ طاقت دی ہے کہ وہ پل بھر میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں اور فرشتوں کا جو جڑے ہوتے ہیں جبرائیل امین کہتے ہیں کہ تم پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ فرشتے ہر اس مومن کے پاس پہنچتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو مومن بندہ دعا کرتا ہے، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ ہمیں شیطان نے سکھلایا ہے اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اس رات کو عبادت کی رات ہم سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ پورے رمضان المبارک کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ یہ رات بطور خاص اللہ کے سامنے رونے کے لیے ہے، یہ رات بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہے۔ یہ رات رمضان المبارک میں پورے مہینے جو ہم نے روزے رکھے ہیں، تراویحاں پڑھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، صدقہ اور خیرات کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا ہے، جو بھی نیک کام کیے ہیں اس کے انعام لینے کی رات ہے۔ روزہ ہم نے رکھا ہے کسی رشتے دار کے لیے تو رکھا نہیں، تراویح حافظ صاحب کے لیے تو پڑھی نہیں، نمازیں مسجد کے لیے یا مسجد کے ٹرسٹیوں کے لیے تو پڑھی نہیں۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے کی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، آؤ آج کی رات میں انعام دینے کے لیے ہوں، آؤ مجھ سے آج کی رات اپنی عبادت کی حیثیت کے مطابق مجھ سے انعام طلب کرو۔ ہمیں اگر معلوم ہو جائے، بلکہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی بھی کھیل ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، اس کے اندر ہار جیت کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر ایک انعام اور ایوارڈ تقسیم کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ نام جن جن لوگوں کا ہے اس انعام لینے والوں میں کیا وہ اس دن غیر حاضر ہوگا؟ وہ ایسا کہے گا کہ میں نے کھیل جیت لیا ہے، مجھے انعام کی ضرورت نہیں، میں میچ جیت گیا ہوں اور مجھے انعام کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے سارے کام کاج کو، ساری مشغولیت کو چھوڑ کر کے وہ انعام حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائے۔ تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام لینے کا ہے۔ آج کی رات غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، زندگی کا کوئی حصہ غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بطور خاص آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ اللہ کی یاد میں گزارنے کی رات ہے۔ پھر دوسری اہم بات ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ روزہ کا جو حق ہے
کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا. روزے کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں اور مکروہ اور بہت سے ایسے ناجائز کام بھی ہو جاتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اس کی تلافی کے لیے شریعت نے صدقہ فطر مقرر کیا کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے. اور یہ صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا واجب ہے. اب ہماری غفلت یہ ہوتی ہے ابھی نہیں بعد میں ادا کر دیں گے، بعد میں نہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں گے تب صدقہ فطر ادا کر دیں گے. پتہ چلا کہ عید کی نماز کے لیے اٹھتے اٹھتے تاخیر ہو گئی اور اتنی تاخیر ہو گئی کہ نہایا اور کپڑے پہنے اور بھاگا مسجد کی طرف پیسے لینے کی فرصت ہی نہیں. اب نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ صدقہ فطر ادا کرنا باقی رہ گیا. مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹالتے رہتے ہیں کہ اب ادا کریں گے، پھر ادا کریں گے، وقت ملے گا تو ادا کر دیتے ہیں. یہ نفس کا دھوکہ، شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر غریبوں کی ضرورت کے لیے بھی رکھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتے دار میں، ہمارے جاننے والوں میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں، بہت سے غریب ایسے ہیں جن کو نیا کپڑا نصیب نہیں، عید کے دن اچھا کھانا نصیب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے صدقہ فطر کے ذریعے ان کو عید کی خوشی میں شامل کرو. تو اگر ہم عید کی نماز کے وقت عین وقت پہ ان کو دیں گے تو وہ کب کپڑا لے گا، کب جا کر کے کھانے کا سامان لے گا. جس طریقے سے ہمارے بچے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے 2 4 10 10 5 5 جوڑیاں لیتے ہیں، وہی غریب کے لیے ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتے دار میں ہمیں نگاہ پھیلانی چاہیے، نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمارا پڑوسی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عید کے دن اچھا کھانا کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں اور وہ عید کی خوشی سے محروم رہ جائے. اس کا ہر خیال رکھنا ضروری ہے. صدقہ فطر ایک آدمی گیہوں کے اعتبار سے 70 روپے ادا کرے. تفصیل پہلے بتلا چکا ہوں کہ گیہوں، کھجور، کشمش اور جو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کی جاتی. اور صدقہ فطر ہر آدمی اپنی حیثیت، اپنی کمائی، اپنا لیول اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق ادا کرے. ایک آدمی کی حیثیت 1 کروڑ 2 کروڑ کی ہے، اب وہ اگر صرف 70 روپے ادا کرے تو یہ نامناسب بات ہے. ان کو چاہیے کہ کم از کم جو کی قیمت ادا کرے جو 270 روپے بنتی ہے. ایک آدمی اور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حیثیت سے بڑھ کر کے دیا ہے، 100-200 کروڑ کا مالک بنایا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کشمش یا کھجور کی قیمت کے حساب سے 1150 روپے یا 885 روپے اس رقم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے. صدقہ فطر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے. ہاں، اگر کوئی ماتحت آپ کے ذمہ کام کرتا ہے اس کی طرف سے آپ ادا کر دیں گے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، آپ کا ان کے اوپر احسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.